آج عقدہ کھلا ہے کہ یہ ساری تو ملی بھگت تھی. یہ سارا کچھ تو راز نیاز جو ہو رہا تھا یہ سارا تو ایکا کر کے انہوں نے آپس میں طے کر کے یہ سلسلہ کیا تھا کہ آپ میزائل مار لینا, آپ نے اپنی مرضی کا کوئی سلسلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, میزائل شزائل چلا دینا, ہم آگے سے ری ایکٹ نہیں کریں گے. وہ جو ایک عجیب و غریب سا معاملہ جو انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس وقت سکہ رائج الوقت یہ ہے نیا نارم کہ ہم اب جب چاہیں گے حملہ کریں گے, جب چاہیں گے اپنے ٹیررسٹ کو پکڑنے آپ کی طرف جانا پڑا, فائر کرنا پڑا, آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا. تو آج جے شنکر نے خود کہہ دیا ہے, بلکہ ایکچولی تو کل کہا ہے, ہم آج بات کر رہے ہیں آپ سے, اگر ٹائم کے معاملات دیکھیں تو کچھ گھنٹے ہو گئے اس بات کو, کلیئرلی اس نے کہہ دیا کہ ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم ہٹ کریں گے, آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. اور یہ تو ہم حیران رہ گئے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کر دیا. یعنی ایک سوچی سمجھی سکیم, ایک پلاننگ, ذرا غور کیجئے کہ کتنی آسانی کے ساتھ وہ کدھر گئی ہماری ساورنٹی, اور ایسی کیا مجبوری تھی کہ انڈیا سے. اچھا, اس سے بھی زیادہ ایک اہم پریشانی جو ہے آج اس کا جواب بھی مل گیا ہے. ایک سوال تھا کہ یہ باؤ جی خاموش کیوں ہیں, یہ جو ایک احمقانہ سی مجرمانہ سی خاموشی پورے ٹبر نے اختیار کر رکھی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس کو ذرا, اس کی ترکیب استعمال ہے, اس کو عظمہ بخاری کے بیان کے ساتھ ملا کر ذرا دیکھیے کہ ساری اسٹریٹجی تو میاں صاحب نے بنائی تھی. Now you will know this کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ اسٹریٹجی جو بھی تھی, وار اسٹریٹجی کہیں یا ٹیبل اسٹریٹجی کہیں, میاں صاحب اس میں برابر کے شریک تھے. اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب جھوٹ بولتے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں جھوٹ بولتا اچھا لگتا ہوں کیونکہ یہ ساری پلاننگ تو میری موجودگی میں ہوئی ہے, بلکہ میرے سگنل پہ ہوئی ہے, بلکہ میری شاید I was the go between, میری محنت کا نتیجہ ہے یہ سارا کچھ. یہی وجہ کہ پورا ٹبر خاموش تھا. اور جو ہی معاملات دوسری طرف نکلے یہ پریشان ہونے لگ گئے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ عطا تارڑ نے یکایک یہ کیا بات کی تھی کہ جی انٹیلیجنس کی خبر ہے کہ کل حملہ ہو سکتا ہے. اور بھائی تمہیں خود پتا تھا, ایسے انٹیلیجنس کے سر میں ڈال رہے ہو یہ بات, تمہیں خود پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. جے ڈی وینس نے جو, اچھا میں نے ازراہ تفنن کہی تھی ایک بات 4-5 دن پہلے جنگ شروع ہونے سے, اگر آپ غور کریں تھوڑا سا کرونالوجیکلی پیچھے جائیے, میں نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس کہہ رہا ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے, اس کی بات سے اخذ یہ کر رہا ہوں میں کہ بھائی میرا جو بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا بڑا بھائی, وہ تمہیں چپیڑے مارنا چاہتا ہے, ہم تمہیں پیچھے سے پکڑیں گے, تم نے آگے سے ریزسٹ نہیں کرنا, تھوڑی سی مار کھا لینا اینڈ دیٹس اٹ, اس کے بعد ہم بیچ بچاؤ کروا دیں گے. تو میں نے تو واقعی ازراہ تفنن کہی تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ ایگزیکٹلی اسکرپٹ منون یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسا ایک طریقہ, فطرت دیکھیے, قدرت دیکھیے کہ جس مقام پر, جس جگہ پر ان لوگوں نے پلاننگ کی, اپنا اسکرپٹ لکھا, قدرت نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. آپ عمران خان کی معزولی سے لے کر اس کی مقبولیت کا ستیاناش کرنے کا ان کے پلان, جو کچھ انہوں نے سوچا تھا, اس سے لے کر الیکشن تک آ جائیں. الیکشن پہ کیا ہوا, انہوں نے سوچا کیا تھا اور سامنے کیا آ گیا. یعنی پوری دنیا میں یہ اپنی مرضی کے مطابق سارا سلسلہ کرتے رہے, لیکن ہوا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. ثابت یہ ہوا کہ ان کی ایک بھی سکیم, ایک بھی پلاننگ, ایک بھی خواہش, اس کو اللہ تعالیٰ نے برابر ثابت نہیں ہونے دیا.
इनकी हर कोशिश नाकाम रही। और ये आखिरी भांडा कैसे फूटा कि बैठे बिठाए वो नूर खान एयरबेस पर इंडिया ने हमला कर दिया, काम का पता नहीं क्या सोचकर। अल्लाह ने भांडा फोड़ना था ना, तो वो सारे का सारा मामला बीच में रह गया कि नहीं जनाब, अब तो ये हद से तजावुज कर गया, अब तो हमें रिटेलिएट करना है, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका था पाकिस्तान के अंदर से ही, ना सिर्फ अवाम से, मीडिया से, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस से। और एयरफोर्स ने इस पे इनिशिएटिव लेते हुए इजाजत मांगी कि सर आप ऑर्डर लगाएं। ये बातें सारी हम कर चुके हैं, इसके बाद जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है। इस पूरी बात से जो चीज समझ में आती है वो ये कि ये सोचते कुछ हैं बेचारे, बदनीयते, लेकिन होता कुछ और है।